ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی ان کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے تاکہ بعد میں ساری عمر ندامت سے سر جھکا نہ رہے۔ مان لیا کریں ان کی بات، ان کو وقت دیا کریں اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی جو برکتیں ہیں اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ چلے جائیں گے تب بھی ان کی دعا ساتھ رہے گی۔ آپ کا بخت بلند رہے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ کو بڑی بڑی مشکلوں کے درمیان میں سے اللہ نکالے گا، جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، وہاں سے آپ کو مدد ملے گی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا خیال کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ مخلص استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خالص کیا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنا کر لیا تھا۔ رسول کے معنی ہے فرستادہ، بھیجا ہوا۔ اس معنی کے لحاظ سے عربی زبان میں قاصد، پیغامبر، ایلچی اور سفیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ یا تو ان ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کار خاص پر بھیجے جاتے ہیں، یا پھر ان انسانوں کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مامور فرمایا۔ نبی کے معنی ہے، اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے، بعض اس کو لفظ نبا سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی خبر کے ہیں، اور اس اصل کے لحاظ سے نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ نبو ہے یعنی رفعت البلندی، اور اس معنی کے لحاظ سے نبی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ ازہری نے کسائی سے ایک تیسرا قول بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لفظ دراصل نبی ہے جس کے معنی طریق اور راستے کے ہیں، اور انبیاء کو نبی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہیں۔ بس کسی شخص کو رسول، نبی کہنے کا مطلب یا تو عالی مقام پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر، یا پھر وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتانے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کو کہیں صرف رسول کہا گیا ہے اور کہیں صرف نبی، اور کہیں رسول اور نبی ایک ساتھ، لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کلام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے۔ مثلا سورۃ حج رکوع 7 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا، ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ اصطلاحیں ہیں جن کے درمیان کوئی معنوی فرق ضرور ہے۔ اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یا بالفاظ دیگر انبیاء میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کی بنسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا تھا۔ اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے
حضرت ابو امامہ سے اور حاکم نے حضرت ابو ذر سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی۔ اگرچہ اس حدیث کی سندیں ضعیف ہیں، مگر کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعیف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 52، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا، راز کی گفتگو سے اس کو تقریب عطا کیا۔ اس کی تفسیر ہے، کوہ طور کے داہنی جانب سے مراد اس کا مشرقی دامن ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے جو کوہ طور کے جنوب سے جاتا ہے، اور جنوب کی طرف سے اگر کوئی شخص طور کو دیکھے تو اس کے دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوگا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے طور کے مشرقی دامن کو داہنی جانب فرمایا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ بجائے خود پہاڑ کا کوئی دایاں یا بایاں رخ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 53، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ آیت نمبر 54، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ آیت نمبر 55، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ آیت نمبر 56، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے، بعض کے نزدیک وہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی تھے، مگر اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ہم کو ایسی نہیں ملی جس سے ان کی شخصیت کے تعین میں کوئی مدد ملتی ہو، البتہ قرآن کا ایک اشارہ اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے مقدم ہے، کیونکہ بعد والی آیات میں سے فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ نبی جن کا ذکر اوپر گزرا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، نوح علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اسرائیل کی اولاد سے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد ابراہیم سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نوح سے۔ اس کے بعد صرف حضرت ادریس ہی رہ جاتے ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اولاد آدم سے ہیں۔ مفسرین کا عام خیال یہ ہے کہ بائبل میں جن بزرگ کا نام ہنوک یعنی اینوک بتایا گیا ہے وہی حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کے متعلق بائبل کا بیان یہ ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلح پیدا ہوا، اور متوسلح کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پیدائش باب 5 آیت نمبر 21 to 24۔ تلمود کی اسرائیلی روایت میں ان کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جب بنی آدم میں بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو خدا کے فرشتے نے ہنوک کو، جو لوگوں سے الگ تھلگ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، پکارا کہ اے ہنوک اٹھو اور گوشہ عزلت سے نکلو اور زمین کے باشندوں میں چل پھر کر ان کو وہ راستہ بتاؤ جس پر ان کو چلنا چاہیے، اور وہ طریقے بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ حکم پا کر وہ نکلے، اور انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے واعظ و تلقین کی، اور نسل انسانی نے ان کی اطاعت قبول کر کے اللہ کی بندگی اختیار کر لی۔ ہنوک 353 برس تک نسل انسانی پر حکمران رہے۔ ان کی حکومت انصاف اور حق پرستی کی حکومت تھی۔ ان کے عہد میں زمین پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں۔ حوالہ دا تلمود سلیکشنز پیج نمبر 18 to 21۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 57 سے سٹارٹ کریں گے۔
تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔